اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ عز وجل فی سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو قرآن کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں، قرآن پہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک ہدایت کی کتاب دی، ہم نے اس کو سائٹ پہ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے اس سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ کلام فیصلہ کر دینے والا ہے، یعنی کہ یہ قول فصیل ہے، فیصلہ کر دینے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قول فصیل ہے، یعنی کہ فیصلہ کر دینے والا ہے، اور یہ قطعاً کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کفار کیا کہا کرتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی کہ یہ کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے اس کا جواب بھی دیا۔ اب اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن تو عظمت والا ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن تو عظمت والا ہے، لازمی سی بات ہے عظمت والا ہوگا۔ اللہ عز و جل کا قول ہے، اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو وحی کر رہے ہیں، وہ کوئی عام چیز تو ہو نہیں سکتی، تو عظمت والا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل جواب بھی دے رہے ہیں کفار کا کہ بھئی یہ تو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، تم کیا اس کے بارے میں باتیں کرو گے؟ تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یعنی کہ یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اب آپ دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ، ایک سیدھا اور ایک غلط۔ اللہ نے ہمیں ول دی ہے اس کو چوز کرنے کی کہ ہمیں کون سے راستے پہ جانا ہے، سیدھے پہ یا الٹے راستے پہ۔ تو سیدھے راستے کی اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی کتاب بھیج دی کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے یہاں تک بتا دیا کہ اس کی پیروی کرنے والے کے لیے اور اس سے منہ موڑنے والے کے لیے اللہ عز و جل نے کیا طے کیا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بہکے گا اور نہ بدبخت ہوگا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت والے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ مطلب اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، یعنی کہ جو منہ موڑے گا، یعنی کہ اللہ کی یاد سے جو منہ موڑے گا، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ ہم اسے قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے۔ آپ کو قرآن کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے کہ جس کو ہم ناظرہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے یہ جو دکاندار ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ہمیں یہ کہہ کے چپ کروا دیتے ہیں کہ بھئی قرآن تو بہت مشکل ہے،
جبکہ یہ سراسر قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں واضح فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن، تمہارے لیے کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تو اس نے تو اللہ کا انکار کر دیا سیدھا سیدھا سا۔ لہذا کامیابی قرآن کو سمجھنے میں ہے اور ناکامی قرآن سے دوری میں ہے۔ مطلب اس بات کو سمجھیں، یہ قرآن جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، اللہ عز و جل خود فرما رہے ہیں یہ فیصلہ ہے، یہ قرآن کھیل نہیں ہے، یہ انجام ہے، یہ قرآن کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہی قرآن کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَرَکْتُ فِیکُم مَا إِن اعْتَصَمْتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب۔ یہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، دیکھیں ناظرہ پڑھیں، آپ کو منع کوئی نہیں کرتا، ثواب اس کا بھی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تب کتنا اجر ہے یہ تو سوچیں آپ، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے فرما دیا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے فرما دیا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں یہ حقیقت ہے، یعنی کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے اور کوئی کھیل نہیں ہے، یہ انجام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں جو کچھ بتا دیا ہے یہ تا قیامت تک ہے، یہ تا قیامت تک ہے، تو ہمیں اس سے رہنمائی کہاں تک ملے گی؟ تا قیامت تک ملے گی۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، ایک آیت پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بہت آسان ہے، سمجھ آتا ہے، ابھی تفسیروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شان نزول پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وہ تو ایک دفعہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل کہہ کیا رہے ہیں قرآن میں۔ اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ عز و جل قرآن کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کا مداوا بنا دیں۔ اللہ عز و جل جو بھی آپ کے کلام کو سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسان بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔